ظہور فرما دے۔ ماشاءاللہ میں آقا محترم تشریف لیا چکن وہ ممبر تے تشریف لایا سن تے میں ایک جملہ مسائب دا سنا دے سا۔ میرا گھر ہے وطن ہے باہر پڑھ دے رہنے ہیں، اس واسطے تے کوئی ایسی غرض نہیں۔ یہ بات ہی اٹال لے جنہ سانو سننا ہے انہیں سننا ہے، تے جنہ مار فیاض عباس انہوں نہیں سننا انہوں قرآن میلہ ہی چکر ہو نہیں سن دے۔ اے فیصلے حسن ونج کے 12ویں دی کچاری ہے۔ انہاں گلوں دے نتیجے نکل چکے ہیں۔ یہ ساری مفادات دی دنیا ہے۔ اصل دین دا نا کریں دن بندے دین دا، تے گل ساری دنیا دی مفادات دی۔ کائنات دا نبی ارشاد فرما گیا ہے، سارے نبیوں دا سردار نبی ارشاد فرما گیا ہے کہ جیڑا بندہ میرے بعد اپنے حق دے پیشوا دی معرفت نہ کرسی او جاہل مرسی۔ میں جڑا دین میرے ذمہ ہائی میں پہنچا دیتا ہے۔ دین بنامنا اللہ دا کام آئی، پہنچامنا میرے تے واجب آئی۔ وہ دین میں شروع کیتا پہنچامنا مکے دیاں گلیاں تو 23 سال میرے خرچ ہوئے۔ 23 سال دے بعد آکے وہ اللہ دا دین خم غدیر دے میدان تے آکے مکمل ہو۔ ماشاءاللہ اس دے بعد کوئی نواں دین نہیں آمنا، نہ میرے بعد کوئی نبی آمنا ہے۔ میرے بعد مسئلہ میں ایک وطنی ہو کے گزارش کر رہے ہیں، گال میری قیمتی نہیں، اگر یہ گال میں گجرا والے لاہور کراں تو بڑی عزت ہو سی۔ تو جان دے ہوئے جیڑی پڑھ دے پہنو سارے بہن جان دے تے ہیں نا کہ میں انہوں تے جادو کیتا ہے۔ اے ادھے ذاکرین آلے بنے بھی جیڑے چیمپئن بڑے ودن اے ممبر حسین تے بیٹھا دا اگلے تے گئی ٹورے نا ریاض حسین شاہ 38 آلہ وہ جیڑے آج کل چیمپئن ہیں نا کدی میرے منہ موچنے کرا لیں میرے کل مضمون لکھ دیں۔ ان قصور میرا یہ ہے جو میں علماء دی حمایت چکی تھی۔ ہن ادا اجر میں نہ کوئی تواڈے تو لینا ہے تے نہ کو نہ تو لینا ہے، اجر تو میں لینا ہے 14 دے صدقے خالق تو۔ تو گل میں پہ کرداں بھی گل میں جناب نو بڑی ٹاپ دی پہ سنائی نا۔ نبی پاک فرمایا دین مکمل ہو گیا خم غدیر دے میدان چ ولایت علی دے اعلان دے بعد۔ میرے بعد مسئلہ دین بناون دا نہیں، وہ تو کام خدا دا ہے جس بنا دیتا۔ میرے بعد مسئلہ دین پہنچاون دا نہیں۔ یا رسول اللہ تواڈے بعد مسئلہ کی یہ پیغمبر فرمیندے میرے بعد مسئلہ ہے دین بچاون دا۔ شاباش بڑی مہربانی۔ دین بناونا اللہ دا کم پہنچاونا میری ذات تے ختم ہو گیا تے میرے بعد مسئلہ ہے دین دی حفاظت دا، لہذا ممبر پلانا دا بنا کے بھائی دا ہاتھ بلند کر کے میں تو انہوں سمجھا دیتا ہے دین دا پہنچاونا میری ذات تے ختم ہو گیا، دین دی حفاظت حیدر قرار تو شروع ہو گئی۔ ماشاءاللہ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی جناب۔ میرا مولا امیر سرکار خیبر گیر پہلے محافظ دین خدا دے۔ اچھا جی ہن میں 2 باتاں کر کے او دے بعد مسائب پڑھنا لمبا نہیں، ٹائم ہی نہیں تے آغا صاحب بھی تشریف لیا چکے ہیں، حقیقت ہے تشریف لیا چکے ہیں مگر تو سب ویکھنا نہیں بار بار جلے آسن زیارت ہو گئی سی بات ظاہر ہوئے۔ چونکہ میرے 12 پیشواواں دی معرفت واجب ہے، چونکہ 12 پیشواواں دی اتے واجب آئی خدا دا دین بچاونا، اللہ دے دین نو مٹن نہ دیونا، لہٰذا جتنے ظالم گزرن، جتنے ڈکٹیٹر گزرن، جتنے دشمنان اسلام گزرن، جتنے میرے پیشواواں دے دشمن گزرن، انہاں دی انتہائی کوشش آئی کہ سانو اقتدار ملے بھامیں جیویں ہی ملے، حکومت ملے بھامیں جیویں ہی ملے۔ یہ جیویں جان دے ہو ایک بادشاہ گزرے ہے ساڑھے ہندوستان ہے، نام ہے نہیں لینا، نشانی تو آپ پہ پتہ لگ ہوئی سی تو وہ دے بارے بڑا مشہور ہے جو اسے اپنے بھراج جتنے آسو سارے نو مار چھوڑیا۔ ہن تاریخ تو سنہ پڑھی ہوئے قصور میرا
اس اپنے سارے بھراواں نوں مکا چھوڑیا، پیو نوں جیل وچ بند چکیتا، مسئلہ ہی اقتدار دا۔ پیو نوں آکھے جیل وچ بہ کے کوئی تیری خدمت ہے میں کر سکدا، اس آکھے 100-200 بچہ میرے در بھیج دیتا کر، میں قرآن پڑھے ہویا انہاں نوں کوئی حروف پڑھیندا رہساں، اس آکھے جیل وچ بہ کے ہی حکومت دا شوق ہے۔ ہن نہیں پہنچے اس تک۔ اب بھائی میں نا نہیں لینا، گل سنو کہ نا نوں چنگا بھی لگدا ہے۔ او دے بارے ساڈے علی والے دے ایک سکالر نے بڑی وڈی گل کیتی ہے۔ ہن سمجھنا تساں ایڈو کیاں گلاں عالم دین دی قبلہ دی سمجھدے رہے نا۔ انہاں فرمایا جڑا بادشاہ آئی نا اس جناب اپنے خاندان دا ایک بندہ ہی نہ ہی چھوڑیا۔ چھوڑیا تو کوئی مراد ہے؟ نہیں آئی سمجھ؟ لنگر حلال کرو یار۔ اس اپنے خاندان دا ایک بندہ ہی نہ ہی چھوڑیا۔ اگلی گال موڑے نا کرنا لی، ایک بندہ ہی اس نہ ہی چھوڑیا۔ بھئی اقتدار جڑا میرا ختم نہ ہوئے، ایک بندہ ہی اس نہ ہی چھوڑیا اپنے رشتہ داراں چوں، تے اس بندے نماز ہی کا ہی نہ ہی چھوڑی۔ شاباش شاباش، پیچھے رہ گئے ہو۔ اس واسطے میرے پیر امیر فرمایا سنو اپنے مولا دا کلام، فرمایا سنو نمازیو، کسی شخص کی اچھائی، انسانیت، شرافت اور اس کے اچھا ہونے کا معیار اس کا پڑھا ہوا نماز و روزہ نہیں ہے۔ آئے ہائے 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 بھائی، مہربانی تھوڑی میرے وطنی مہربانو۔ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ اچھائی انسان کی خوبی کا معیار نماز اور روزہ سے نہیں ہوتا۔ اور مولا نماز تو چھٹی تو نہیں دیں دے پہ، ایک شرط پہ لیں دے نماز کا اندیے۔ کسی شخص کی اچھائی انسانیت کا معیار نماز اور روزہ سے نہیں ہوتا، اس کے معاملات سے پتہ چلتا ہے بندہ کیسا ہے۔ معاملات، بسم اللہ، معاملات کہنوں آتے ہیں قرضہ لینا تے واپس دیمنا، وعدہ کرنا تے پورا کرنا، امانت رکھنی تے خیانت نہ کرنی، پڑوسیاں نال اچھا سلوک کرنا۔ ہن معاملات دا ترجمہ اجا ہی نہیں آیا نا تو مڑ خیر ہے۔ مولا فرمائندے اس بندے دی نماز کائی نہیں جیندے معاملات کے ہی نہیں۔ اگو مولا نے وجہ دسی ہے بعض لوگوں کی نماز عادت ہوتی ہے، عبادت نہیں۔ شاباش شاباش، لہذا علی والے ہو نماز نو عبادت بناونا ہے۔ نماز عبادت، ساریاں عبادتاں تو افضل نماز، ساریاں عبادتاں تو افضل نماز والی عبادت، مگر میرے مولا فرمائے دن کہ نماز نو عادت نہیں بناونا، عبادت کر کے ادا کرنی ہے۔ عبادت کی میں بن دی ہے جو تیرے معاملات لوگاں نال ہے، بندیاں دی غیبت نہ ہوئے، چگلی چاہ کے لڑائے نہیں، جاگ دے بیٹھے ہو، امانت خیانت نہ کرے، کسی دی تحقیر نہ کرے، کسی دی انسلٹ نہ، انہوں سارے آدھے معاملات۔ معاملات جڑا بندہ چنگا ہے نا، مولا فرمائدہ بندہ او چنگا ہے، نماز اس دی ہے ہی کائی نہ۔ اس واسطے پاک رسول فرمایا، بسم اللہ، پاک رسول فرمایا سبحان اللہ، کیا کہنا میرے مولا۔ پاک رسول نے فرمایا کہ ان قبل ما سواہا، اگر نماز قبول ہو گئی تو باقی کے عمل قبول، عمل باقی کے عمل، ایک ہوندہ عقیدہ ایمان، وہ دی گل نہیں، اگر نماز قبول ہو گئی تو باقی کے عمل قبول ہو جائیں گے، اور اگر نماز رد ہو گئی تو سارے عمال رد۔ ہن میں گرنے نہیں میں کیڑے رد، سارے ہم حضور جو کہ جتنے عمل کرندہ ہے، چاہے سخاوت ہے، چاہے جو کو جو رد دے، اگر نماز رد دے تو پھر معلوم ہوا ہے جنگ دے شرفا میرے وطنی مہربان، نماز کا پڑھ لینا کمال نہیں، نماز کا قبول ہونا کمال ہے۔ نماز کا ادا کر لینا کمال نہیں، نماز کا قبول ہونا کمال ہے۔ یا رسول اللہ نماز قبول کیویں ہوندی ہے؟ بس گل سن لو، حضور کے جواب دیتا ہے تے میں مصاحب والے پاسے آوے نہ ہے، نہیں اجازت۔ نماز دا قبول ہونا چاہے پڑھی گئی ہے، پڑھ دے تو بہوں بندے
تیتھو زیادیاں ہی پڑھن والے ہیں جڑے چپ بیٹھے ہو سمجھ آئیے مگر حضور آدھے نہیں نماز دا قبول ہونا کمال ہے سرکار اے مومن پوچھ دیں نماز دی قبولیت دا کی معیار ہے حضور فرمائے دیں باقی دیاں شرطاں بعد ہے دسے مڑ کدی آج دو بنیادی شرطاں قبولیت دیاں 10 چھوڑا سائے حضور فرمائے دیں جی نماز دے قبول ہومن دی پہلی بنیادی شرط ہے کہ نمازی کا عقیدہ ٹھیک ہو سمجھ آئی بسم اللہ سے نمازی کا عقیدہ ٹھیک ہو ہون بھائی تُسی دادا تا بڑیاں دیتی ہیں ایسے کوئی شک نہیں فضائل سنن بڑے سنن مسائل بھی سارا دے ایک اپنے حصے دی داد میں لینی ہے اجازت ہے تو میں کرنا چاہتا نماز کی بنیادی قبول ہونے کی شرط ہے کہ نمازی کا عقیدہ ٹھیک ہو ٹھیک ہے عقیدے دا دوجا نا ایمان اور ایمان عقیدے دا دوسرا نام ہے ایمان وہ چیز ہے تے عقیدہ ہی اچھا حضور فرمایا نماز دی قبولیت دی پہلی شرط ہے کہ بندے دا ایمان ٹھیک ہوئے وہ میرا سائیں حالات بڑے ابتر ہیں 14 صدیاں تو اسے ایمان اللہ تا رولا پہ ہویا ہے اے ایمان کہندہ ٹھیک ہے جاگیں یار میں تینوں دعوت دیتی بے اپنے حصے تک تھوڑا جا فضائل چپڑا ایمان کہندہ ٹھیک ہے حضور فرمائے ایمان اسی کا ٹھیک ہے جس کا امام ٹھیک ہے شاباش شاباش حیدری اللہ تونوں سلامت رکھے بھائی اللہ پاک دونوں دنیا دے کو غم نہ دے وے اللہ محبت آل محمد نصیب فرماوے دعا پہ کرے نا ہاں جی ایک صلوات دی تکلیف دینا اللہم صلی اللہ جی ایمان کہندہ ٹھیک ہے جہندہ بولو نا اوہ سجے موڑے اللہ لکھدہ بیٹھا ہے بولو نا یار میں نہیں مائک تے زیادہ بول دا تو سی دسو ایمان کہندہ ٹھیک ہے جہندہ امام ٹھیک ہے کیوں کہ نبی پاک خود فرمایا میرے بعد 73 فرقے ہوئے نبی تا ایک کے فرقے بعد 73 کیوں بڑھنے امامہ دی وجہ تو بڑھنے نبی دی وجہ تو نہیں بڑھنے امامہ دے سٹاک حضور فرمائے تو سا وچو گولنا ہے حق دا امام جے نہ حق دا امام دی تلاش کر سو تا جاہل مرسو جاہل مرسو تا جہنم ویسو حق دے امام دی معرفت میرے بعد عالم دین پڑھن والن اللہ انہوں نے صحت و سلامتی عطا فرماوے اللہ علماء دے سائے قائم رکھے الحمدللہ ایک دور آئی کوثر شیرازی صاحب قبلہ مرحوم آل اللہ مقام ہو اللہ انہوں نے غریق رحمت کرے اے جڑا دین درس گاہ ہے نا اس سن 92-93 اس دے کنڈے میں چنائے خان صاحب دی کوٹھی دے پشاوڑے اے علاقہ جڑائی نا یہ ویران پہ ویران دائی سامنے اللہ گراسی پلاٹ تے اتھے کائشہ نائی انہا جدیتا ادارے نو وہ شیرازی صاحب مرحوم تے اسا رال کے شہر دے مومنین نے بھی اسا سارا کام اسا نہیں کیتا اس جانو آباد کیتا آج الحمدللہ مگر ایک حسرت رہی شیرازی صاحب نواد رہی سال جنا ایک جلسہ ہی ہونا چاہیدہ ہی علماء پڑھے نا کو پتہ لگ گیا وہ بیچارے ساری عمر ڈر دے رہے پتہ نہیں کہ بنسی کراتا سکنے ہیں پر گالے جو حالات دعا پاسیوں خراب ہیں پتریرہ آلے پاسیوں ہی خراب ہیں یارے جڑے کہ حالات خراب رہے ہیں دہشت گردی وہ اکڑ ایک منے ہوندے تھے مڑ کوئی نہ دوہاں پاسے ہو پتریرہ آلے منے خراب ہیں تے برام آلے منے ہو اے بھی آدن علماء نو نہ سنیا کرو ایک تو ان گال نوی دسا چاہ جے نوی نوے تو داد نہ دیویں اللہ دی قسم ہے ایوے دے پہ امامہ ہے نا یہ کپڑا ہے نا کنا بندے نو امامہ انجے نہیں پچدا جی میں کنا بندے نو کالا لباس نہیں پچدا امامے تو الرجی ہوندی ہے پتریر نو کالے ہیں انج مڑا دے تکیہ تواڈے پاسے کالا سوٹ پا کے لکا تا ودا ہے مڑ تکیہ کیتی تا ودا ہے اللہ دے بندیا گال سن امام پہلی شرط ہے جو تیرا عقیدہ ٹھیک ہوئے بات بولتا نہیں گئی
نماز تاں قبول ہے کہ نمازی دا عقیدہ ٹھوک باقی باتاں کروں دا معرفت امام دے بارے مڑ زندگی رہی تے کدی بیان کر سا بھئی ماشاء تسی سارے معرفت والے بیٹھے ہو گلا اس واسطے کر دیاں تاکہ اگاں اپنے عزیزان نو دس سکو باقی یہ نہیں پتہ تسی سب جان دے ہو معرفت امام کیا ہے بہرحال میرے کو وقت نہیں حضور نو عرض چکرے سائیں قبلہ نو وہ معرفت امام تے بول چھڑے سن پہلی شرط ہے نماز دی قبولیت دی کہ نمازی دا عقیدہ ٹھیک ہو اگر عقیدہ ایمان ٹھیک ہے تو نماز قبول ہے سن دے پہ ورنہ قبول نہیں ہوں جڑی دوجی شرط ہے نا چاچا تے ٹور گئے نو میں نہیں خواہ مخواہ منہ تے چڑھیا بدا چاچے ٹور گئے نو بھرا بیٹھن زیادہ تے عزیز بیٹھن دوجی جڑی شرط ہے نا سن لوے بڑی غور نال سنیا ہے بڑی 4 سالی گالی نے دوجی شرط جڑی اللہ بنائی ہے نا نماز دی قبولیت دی وہ اگر اسی بیان کر دیں ساڑیاں لکھی ہوئی تاریخاں کٹی ہوئی ہیں صلوات پڑھو جا علماء دی عزت و عظمت واسطے آل رسول تے صلوات پڑھ دو اللہم صلی علی محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت بسم اللہ نعرہ